ابن طاہا نے مطالب السوال میں اور ابن شہر نے مناقب میں تحریر کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین کے کوفہ آنے کے بعد تمام قبائل کے لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان تھا جو اکثر اوقات بوقت جہاد آپ علیہ السلام کے ہم رکاب رہتا تھا۔ اس نے قبائل عرب کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی اور اب کوفہ میں رہائش پذیر تھا۔ ایک روز جناب امیر علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، فلاں محلے میں جاؤ اور وہاں فلاں مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تو اس گھر کے اندر سے ایک مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے بلند آواز سے جھگڑنے کی آوازیں سنو گے۔ تم جاؤ اور ان دونوں کو فوراً میرے پاس حاضر کرو۔ نوجوان چلا گیا تو اس نے دیکھا وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو پکڑ کر جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے درمیان یہ کیسا جھگڑا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یا امیر علیہ السلام، میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ جب خلوت اور تنہائی کا وقت آیا تو میرے دل میں اس کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں راتوں رات اس کو اپنے گھر سے نکال دوں یا اس سے دور چلا جاؤں۔ اسی وجہ سے اب تک ہمارے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجمع عام میں نہیں کی جاتی، لہٰذا تمام لوگ باہر چلے جائیں تاکہ میں حقیقت واضح کر سکوں۔ لوگ باہر چلے گئے سوائے اس عورت اور مرد کے۔ پھر جناب امیر علیہ السلام نے عورت سے فرمایا، اس نوجوان کو پہچانتی ہے؟ عورت نے کہا، نہیں جناب امیر۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تجھے اس کی حقیقت بتاؤں تو انکار تو نہیں کرے گی؟ عورت نے کہا، نہیں حضور، میں انکار نہیں کروں گی۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، تو فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تیرا ایک چچا زاد بھائی تھا کہ جس سے تو محبت کرتی تھی اور وہ تجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن تیرے باپ کو وہ لڑکا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ تیرا نکاح تیرے چچا زاد سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تیرے باپ نے اسے اتنا دور کر دیا تھا کہ تم ایک دوسرے سے مل ہی نہ سکو۔ عورت نے کہا، یا امیر علیہ السلام، بات اسی طرح ہے جو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، ایک رات تو رافع حاجت کے لیے باہر گئی تو اچانک تیرا چچا زاد آ گیا اور اس نے تجھے بدکاری پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تو حاملہ ہو گئی۔ اپنی ماں کو تو نے یہ راز بتا دیا، لیکن اپنے باپ سے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا۔ جب تیرا بچہ پیدا ہوا تو نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس وقت ایک کتا بچے کے پاس آ گیا اور اس کی بو سونگھنے لگا۔ تو نے ایک پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارا، لیکن وہ پتھر کتے کو لگنے کے بجائے بچے کے سر پر جا لگا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ تو اور تیری ماں دوڑ کر بچے کے پاس گئیں اور تیری ماں نے اس کے زخم پر پٹی باندھی اور پھر بچے کو وہیں چھوڑ دیا۔ البتہ تو نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ اس کی حفاظت فرما کہ تو امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو خاموش ہو گئی۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اب تو بتا کہ حقیقت کیا ہے؟ عورت کہنے لگی، یا مولا علیہ السلام، جو کچھ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے سچ ہے، لیکن اس راز کا علم سوائے میری ماں کے اور کسی کو نہیں تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا، مجھے اللہ نے یہ تمام عطا کیا ہے۔ آخر کار اللہ کریم ہے جو حافظ و ناصر ہے۔ اس نے تیرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، اور صبح سویرے ایک شخص نے اسے دیکھا تو وہ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس کی تربیت کی، پھر یہ جمع ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کوفہ آیا۔ پھر تیرے ساتھ اس کا عقد ہوا، حالانکہ یہ تیرا وہی بیٹا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، اپنے سر سے کپڑا ہٹا۔ جب نوجوان نے کپڑا ہٹایا تو اس کے زخم کی جگہ واضح نظر آ رہی تھی۔ مولا کائنات نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا ہے اور خدا نے تمہیں ایک فعل بد سے محفوظ رکھا۔